والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ قابل رشک لوگ کون ہیں، جن کو دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے، جن سے تعلق ہو اس تعلق پہ ناز ہوتا ہے، جن سے ملاقات کرنے کے لیے جی چاہتا ہے، وہ ہمارے پاس آئیں، خوشی محسوس ہو، ہم ان کے پاس جائیں، ایک سکون اور راحت محسوس ہو، وہ ایسے خوش نصیب کون سے لوگ ہیں۔ ایک بات میں رکھیں، عادات ہوتی ہیں، خوبی ہوتی ہیں، خصلتیں ہوتی ہیں، ان کو اپنانا پڑتا ہے، اور وہ ساری خصلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ ابواب الزہد کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الناس افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین لوگ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدوق اللسان و مخموم القلب، وہ لوگ جو زبان کے سچے ہیں اور ان کا دل مخموم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں صدوق اللسان نعرفہ، زبان کا سچا ہونا اس کا تو پتہ ہے، تو جو آپ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا نا مخموم القلب، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، ایسا دل جس میں سرکشی نہ ہو، جس میں بغض حسد کینہ نہ ہو، بلکہ تقوی ہو، للہیت ہو، خیر ہو، بلائی کا پہلو ہو، وہ خیر خواہی چاہتا ہو، وہ ہمدردی کا پہلو رکھتا ہو، اثار و جذبے سے سرشار ہو، ایسا شخص مخموم القلب ہوتا ہے۔ جس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ لوگوں کی پریشانیاں وہ حل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس قدر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی قدم اٹھاتا ہے صلح کرانے کے لیے اور اس کی بات نہیں مانی جاتی، پھر وہ دوسروں کو اتنا پکا کرتا ہے جی اب آپ نے صلح نہیں کرنی، اب میرے بغیر صلح نہیں کرنی، اب میں ان کی ناک کی لکیریں وہ نکلواؤں گا، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی، ان کو دادی یاد آئے گی، ان کو نانی یاد آئے گی۔ اس طرح کی باتیں، یہ تنگ دلی والی باتیں ہیں۔ اس دل میں خیر نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، خشیت نہیں ہے کہ میری بات مانی نہیں گئی، اناق کو پروان چڑھاتا ہے اور پھر مزید بگاڑ کا باعث بنتا ہے، بلکہ دھڑا بن جاتا ہے صلح کی بجائے۔ تو ایک واقعہ ہے کہ دو آدمیوں کا واقعہ تھا، ایک کھجور کے درخت کی وجہ سے دوسرا بندہ پریشان تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کو یہ کھجور دے دیں، قیمتاً دے دیں، ویسے دے دیں جیسے آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن وہ کسی طرح بھی ایگری نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی ارشاد فرمایا کھجور کا درخت دے دو، اللہ اس کے بدلے آپ کو جنت میں عطا فرما دیں گے۔ یہ گارنٹی تھی، جب جنت میں درخت مل جائے گا تو اس کا مطلب جنت بھی مل جائے گی۔ تو وہ نہ مانا، بد نصیبی۔ ابن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر یہ میں اس کو راضی کر لوں اس درخت پہ، اور یہ درخت لے کر میں اس بندے کو دے دوں تو کیا یہ اجر میرے لیے بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ ابن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یار سارا باغ لے لو اور یہ کھجور آپ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا ابن دہدہ ہوش میں ہو؟ کہا جی میں اپنے ہوش میں، باغ بھی لے لو، کھجوریں بھی لے لو، زمین بھی لے لو، پھل بھی لے لو، بس اس کے بدلے مجھے آپ یہ کھجور کا درخت دے دیں۔ کہتا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ابن دہدہ کا تقویٰ دیکھیے، اپنے باغ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اپنی اہلیہ کو بلاتے ہیں کہ یہ باغ کا سودا میں نے کر دیا ہے، آپ باہر آ جائیں۔ اندر جانا بھی گوارا نہ کیا۔ اہلیہ کہتی کیسے کیا؟ جی ایسے ایسے کر دیا۔ کہا بہت اچھا سودا کیا آپ نے۔ آ کر اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں سارا باغ لے لیں، یہ کھجور مجھے دے دیں۔ اور وہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتاتے ہیں اللہ کے رسول وہ کھجور کا درخت میں نے خرید کر دے دیا ہے، تو اس سے کہیے اپنی دیوار بھی درست کر لے، اور تاکہ کھجور کے درخت کی وجہ سے کوئی جو تکلیف ہوتی تھی وہ بھی اس کو نہ ہو۔ تو جب وہ ابن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کم عزق مضلن فی الجنہ لابن دہدہ، ابن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک کھجور کے لیے اپنے باغ کو بیچا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں کئی کھجوروں کا انتظام اور اہتمام فرما دیا ہے۔